السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ناظرین، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے معاشرے کے اندر کہ وہ رب العالمین کی توحید چھوڑ کر صرف بزرگوں کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مولانا جمال الدین بغدادی کی، جنہوں نے چیلنج کیا ہے مرزا علی جین حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ جی ہمارے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے نکل کر دوسری قبر میں چلے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں سٹوری، اگر سٹوریاں سنانے لگ پڑے تو بڑی لمبی سٹوریاں ان کی۔ تو یقین مانیے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، ان کا عقیدہ توحید تھا۔ انہوں نے جب بھی مشکل وقت کے اندر پکارا تو رب العالمین کو پکارا، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کچھ ہی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں۔ میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبدالقادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ تو جس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، بس۔ وہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں۔ یار یہ عبدالقادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول دا فراڈ۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں آتے۔ اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے۔ آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں۔ اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے، تو بزرگوں کو کہاں سے؟ بابے کدھر؟ ہن مزہ ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ ایک نواں جملہ مارکیٹ ہی آیا،
اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں عبد القادر جیلانی تو نہیں آ سکیں گے تو میرا کیا بنے گا. جی لکھے ہے وہ جی اے لکھے ہے نا تواڈے کول کے آن گے تو پھر اسی چوہے بھی کٹاں گے کہ لکھے ہے کہ وہ نہیں آن گے. اوڑی آنے لاکھ نو کلمہ پڑھایا او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں. اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مفتی صاحب ہیں, صوفی بھی ہیں, چونکہ اب ان کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کو رسپانس کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے بندوں کو تو ہم رسپانس نہیں کرتے, ورنہ تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. ہر گلی محلے کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے جمال الدین قادری اور کافی فیمس ہیں وہ بریلویوں کے ہاں. ان کی تقریریں کافی زیادہ وہ اونچی آواز میں بول لیتے ہیں. وہ 2-3 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی, مجھے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اتنے عرصے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا, انہوں نے بھی توڑ دیا. تو حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالی, 2 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا, ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ, ہاں تیری کتابیں تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہاں ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی, اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. ہم تو انتظار میں. تو یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے. انہوں نے کافی غلیظ لینگویج اس میں استعمال کی ہے, اور تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا
وہ تو میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا، ہم ویڈیو میں لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں نا، اس قسم کی. اور اس میں تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کا انتظار رہے گا. تو دے دیتے ہیں ہم جواب. سوال تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، جواب تو آپ میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب. اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری، ان کے حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے. یعنی ان کی نسل میں جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا ان کے، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے. ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں. میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا، بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. بہرحال اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی، وہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ، اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا، تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا، تو وہ جو انجینئر ہے نا، وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے. یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا، اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور ہی چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا اتے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا، اس میں تو وہ بھونکنا ہے. وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو. اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ دیکھیں کسی عالم کی بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ جی اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اور اگر وہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے کتابوں کو چھوڑ دو، علم بس کریو یار، تو سر پھر تو بھی اسی جان چھڑاواں گے نا. آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی. ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، یہ سب سے بری گیم ہے،
آندہ کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا، میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کی عزت بھی ختم ہو گئی نا۔ اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے۔ اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، بابوں کو تو چھوڑ دیں، ہندو، سکھ، عیسائی، وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی ایک خدا کو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے، مراد یہ کہ خدا وہی ہے لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو وہ اس قسم کا، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج یہ انہوں نے بیان کیا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی، یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں۔ اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا۔ آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا، نہیں وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہ آئی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے۔ جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر، الزامی جو آپ اینٹی وینم ساڑھے گل تو پھر ہی گلا نے، جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے، پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہر جگہ ہی کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا؟ اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے، اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء اکرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1,00,000 کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی،
اور ایک مسجد میں آ جائیں، بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1 لاکھ بندہ آ سکے؟ 5 سے 10 ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا. تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. 1 لاکھ بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے. تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا. ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے، آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے. میرے بھائی اس اکیڈمی میں، یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے، اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا، ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا. اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے، اگرچہ سوال فضول تھے. تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا، وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. تو حدیث پوری تو پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو، جب تک ممبر پہ موجود. اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے، اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے. غیر پیغمبر کے لیے علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں، یاد رکھیے گا. آپ کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر، بس. علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہیں. وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں.
یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی اللہ سے گفتگو ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ کہاں سے نکلے. انبیاء کا نکلنا برزخی تھا، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک جنرل رول تھا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے. ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے. اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے، دونوں صورتوں میں، اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا. یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے، یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر، کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا، جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا. اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا. یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے، بالکل ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ملحوظات کے اندر، ان کے بیٹے نے جمع کیا کہ انبیاء اکرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے کہ حیات النبی کون سی ہے. المحند المفند میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے. اور دنیا کی سی کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانا ضرورت ہوتی ہے، ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا. کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے، جس طرح مسند ابی یعلا میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نہ وہ اس طرح کی نماز ہے. وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ برزخی معاملات ہیں. آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے. اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں. ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات کیسے ثابت ہو گئے؟ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے. بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں. یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے. آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں. جو کچھ آپ دین بتا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے جھوٹے کلیم ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ اللہ کا جنرل رول ہے قرآن میں، سورہ یاسین میں، سورۃ الواقعہ میں، کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی. یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا رول ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا ہے. صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر المقدمہ ہے، اس کے بعد الایمان. کہ چند تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو باقی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین پہ کیسے آ گئے؟ کیا وہ مر کے قبر سے نکل کے آ گئے تھے تمہارے پاس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود تو اپنی وفات کے 4 سال بعد زندہ ہو کے قبر سے نہ نکل سکے امام مسلم کے تحت، کیونکہ یہ کتابوں کا دین ہے. اور بازید بستامی مرنے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد قبر سے نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کر لیں
کہانی. پہلے زمانوں میں کوئی قبروں سے نہیں نکلتا تھا ایسے، لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم پھڑتے سن اینج اتنا ہی پل سلامت نے. اور سر پل وہ میرا نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو گئے ہوندے تو پل بنا لیندے. پل بنائے تھے انگریزاں نے. وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے. وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے. اے سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا. تو کیا پتا. خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا. کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں. ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود. یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے. مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں. شاہ دولت چوئیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے. تو بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا. چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں. اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں. اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہیں قبر کے جو سوالات آئے ہیں. اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد. ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی. اللہ کی کتاب پڑھی تھی یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں
اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا، تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے، ہائے افسوس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی، یہ بھی کہتا نا، اور یہ سیدھے بچپن تو وہی سنے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا کسی ایسے شخص کے پاس، اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے، کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں، جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی. تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں، جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی الاسلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں، جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا، سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھا نہ دوں، سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بے دگ گیا. اب ادھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے، تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دی ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لادا ہے. تو
تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا، رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دے گا. کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، حالانکہ لوگ اسے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اسے کمتر خیال کرتے تھے. کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑھیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا. کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. اتنا پروٹوکول دیا. اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں وہ فوت ہو گئی تھی، میں جب 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا. بھئی حضور علیہ السلام نہیں قبر میں جاتے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا. پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن ایک دوسرا رزلٹ بھی نکلتا ہے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی قبریں تھیں. حضور کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان، اور کافر کو تو نبی کے جنازے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سورہ توبہ میں ہے، آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں تو نہیں. مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں اور لفظ نہیں استعمال کرتا، کہیں گے پھر توہین کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے لبادہ ہی اتنا بڑا اوڑا ہوا ہے. بھائی انسان انسان ہے، ٹھیک ہے، اس سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا، سارے انسان برابر ہیں. انبیاء کو اللہ نے ایک پروٹوکول دی ہے، باقی سب فالوور ہیں، باقی سب امتی ہیں. باقی ظاہر درجات اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو انسان ایز اے اسپیشی ہے وہ تو چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی آج کا انسان ہو، انسان ہی ہے، فالوور ہے. امام تو صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں تھا، کافر نہیں تھا، جبھی تو صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اسے خوشخبری سنا رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے. اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں؟ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں واپس گئے، اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا، یہ سمجھ کے کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورتھ نہیں، میں تو ایتے میں ویسے ہی کار لے جانا، وہ بھی لا کے واپس جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. یہ کتنے عظیم لوگ تھے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے. تو بزرگوں کو کہاں سے، بابے کدھر، ہن مزہ ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں. ایک نواں جملہ مارکیٹ چ آیا، اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، آپ کا ایک ساتھی ہو جو آپ کا خدمت گزار بھی ہو، اللہ کا وہ رشتہ دار نہیں بن سکتا. اللہ نے نہیں پرواہ کی کہ یہ میرے نبی کی خدمت کرتا ہے تو چلو انہوں تو میں جان دیا نا. نا 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 نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا. اے نبی کی
پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ سر یہ ہے کتابوں کا دین۔ مجھے بتائیں یہ دین کیسے ہمارے بزرگوں کو، ان کے ماننے والوں کو، بابوں کو، بابیوں کو، وابیوں کو کیسے ہضم ہو یہ دین؟ یہ تو دین ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو گل سنو نا دل وسوسے آندے نے۔ جی جب آپ کہتے ہیں نا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں پیغمبر ہیں، تو عیسائیوں کو بھی وسوسے آتے ہیں کہ یہ شان کم کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ شان نہیں کم کر رہے ہوتے، آپ ان کی عزت جو جس لیول پہ ہے اس سے نہیں بڑھانا۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی قبر میں گھس گئے اور جا کے جناب اللہ نہ لونا نے پھڈا شروع کر دیتا، نعوذ باللہ۔ سر اس طرح کون گھس سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، بس۔ قبر اس کون بانٹ سکتا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، بڑی لمبی حدیث ہے 321 نمبر، جس میں انہیں اپنی زندگی کی وہ ساری غلطیاں یاد آئیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ اینڈ پہ جا کے اس میں وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا، میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ یعنی تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے، میرے لیے دعا کرنے کی برکت سے قبر میں مجھے سوالات کی استقامت نصیب ہوگی۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام مجھے بچانے آ جائیں گے، یا میں تو صحابی ہوں تو میرے باقی صحابی ساتھی مجھے بچانے آ جائیں گے۔ یار جب عبد القادر جیلانی قبر میں بچانے کے لیے جا سکتے ہیں تو حضرت عمر بن عاص کو دوسرے صحابہ بچانے کے لیے قبر میں نہیں جا سکتے تھے جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو کہانی کراتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی غوث قطب ابدال ہو، وہ کسی ادنا درجے کے صحابی، اور اس میں مثال دیتے ہیں حضرت واشی کی، کہ حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کے ان کے نتنوں میں جاتی ہے نا، اس کو بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو پھر آپ کہاں پہنچائے بیٹھے ہوئے؟ صحابہ کرام کا تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں عبد القادر جیلانی تو نہیں آ سکیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ جی لکھے ہے وہ جی اے لکھے ہے نا تواڈے کول کہ آن گے، تو پھر اسی تے چوہے بھی کٹاں گے کہ لکھے ہے کہ وہ نہیں آن گے۔ اسی سے تبدیلی آتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اچھا میں یہ سنگولر کے صیغوں سے دعائیں کرتا ہوں، لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اللہم انا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انی بولا اور آپ کو آمین میں شامل کیا تو یہ درست ہے، تاکہ سنت صیغہ اپنی جگہ پہ رہے دعا کا۔ مثلا میں کہوں اللہم اجرنی من النار، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہے۔ جب آپ آمین کہیں گے تو آپ کے حق میں بھی ہو جائے گی، اور اللہم اجرنا من النار یہ پلورل کا صیغہ ہے۔ تو صیغہ بدلے بغیر بھی، بدلنا تو ظاہر ہے سنت الفاظ بہتر ہے نہ بدلیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ نہیں بدلتے اور باقی سب لوگ آمین کہتے ہیں تو خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتائے کہ یہ جو صوفی صاحب ہیں مجھے اتنی گالیاں اس میں وہ دے رہے ہیں اور اتنا ان کو غصہ ہے،
علمی میدان میں آ کے بات کریں. جو میں یہ باتیں کرتا ہوں یہ کتابی باتیں ہیں, اور اگر آپ نے کتابوں کو نہیں ماننا تو آپ نے تو کہا تھا بزرگوں کی دین کے لیے خدمات ہیں, تو دین کے لیے یہ خدمات ہیں کہ کتابیں تو انہوں نے آپ کے حوالے کر دیں, لیکن خود دین نہ خود کتابوں کے مطابق رکھا نہ آپ کو رکھنے دیا, تو کون سی خدمات ہیں وہ؟ تو پھر سر آج جو میرے سامنے یہ قرآن بخاری مسلم ہے نا, یہ بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے پرنٹنگ پریس پہ چھپا ہوا ہے, تو اب میں انگریزوں کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دوں, ان کے غلط عقیدے ماننے شروع کر دوں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں, وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو یہ ہے تو کافر ہیں, لیکن ان سے اللہ نے دین کا کام لے لیا. سر آپ کے بھی اکثر بزرگوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے. اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا, اور سر چھڑ دیو, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں, اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا. تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاونتے اولیاء اللہ ہو جان. کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی, سب کے سب فالوور ہیں. اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے, اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے, اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے, اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں, لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میرے لیے کافی ہو گیا جواب, اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی آزما ان کا ہو جائے گا. اب دیکھیں ان کی وجہ سے, اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. دروش ہی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ جو مین چیز ہے وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید ہوگا تو بندے کی نجات ہوگی. مثال پہ طور پر آپ کہیں گے دلیل چاہیے, تو یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلے. پہلے تو میں دنیاوی دلیل آپ کو سمجھاتا ہوں. اب ایک بندہ ہے, اس کی وائف کے پاس اگر کوئی غیر مرد بیٹھ جائے تو غیرت مند مرد کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. ناظرین ایسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کو بھی برداشت نہیں ہے. اب ایسے ہی ہم آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہے ہیں صحیح بخاری کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی وائف کے پاس کسی اور غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں. تو صحابہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ حضرت سعد کی بات بتا دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے, پیارے سعد کو یہ بات بتلائیں کہ میں آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں, اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند رب العالمین کی ذات ہے. ناظرین جو بندہ عقیدہ توحید پہ اپنی زندگی گزار گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اب کہیں گے اس کی بھی دلیل حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اس حالت کے اندر دنیا سے گیا کہ اس نے رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہوگا. فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. اور ایک وہ بندہ جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے, فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.